ایک عالم نے مجھے کہا کہ ہمارے ایک دوست کی شادی تھی، تو میں وہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم اپنے استاد کے پاس میں گیا، وہ جورڈینین ہے، تو لڑکی کا انتخاب کر رہے تھے. تو اس بندے نے کہا کہ بڑی اللہ والی بچی ملی ہے ہمیں جی. ان کے والد صاحب نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ کیا نشانی دیکھی آپ نے ہونے والی بہو میں؟ تو انہوں نے کہا یہ بڑی دیندار ہے. تو میرے جو جورڈینین اسکالر ہیں انہوں نے فی البدی یہ جملہ پوچھا، کہتے کہ کیسے پتا ہے کہ وہ دیندار ہے؟ اسے کہ وہ نماز روزہ کرتی ہے، بڑی پابند ہے پردے کی. تو میرے اسکالر نے جو انسٹنکٹیولی جملہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ کیا وہ حدیث سناؤ تو رو پڑتی ہے؟ ہمارے لیے یہ بات سوچنا ہی ایک عجیب سی بات تھی کہ حدیث سن کے روتے کیوں ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں واقعہ کیونکہ سیدنا عمر اور ابو بکر ایمن کی طرف گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد. تو انہوں نے آپ پوچھا کہ کیسے کیا حال چال آپ کا، سب کچھ ایوری تھنگ، اینڈ دین ہی سیڈ کہ کیا ایسی چیز ہے جو کہ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جو آپ کو یاد آتی ہو، سب سے زیادہ یاد آتی ہو اس وقت کی. تو سیدنا ابو بکر نے کہا کہ جو سب سے زیادہ مجھے کمی محسوس کرتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ اب وہی نہیں آتی، اب وہی نہیں آتی. اور تینوں رونا شروع ہو گئے کہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے وصال کی وجہ سے امت کا، کہ وہ جو ایک واقعہ اتنا بڑا ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بات چیت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے بات چیت روز کرتے ہوتے تھے، وہ سلسلہ ختم ہو گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے وصال کی وجہ. کس مسلمان کو رونا آئے گا اس بات پہ؟ یہ سائیکالوجی کوئی اور ہے جو کہ اس طرح کے آنسو دل کو اس طرح جا کے پکڑ لے. ہمیں اپنے ماں باپ کے مرنے کا کوئی رونا نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ کی بات کی تو ویلیو جو ہے نا، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے زبان میں ہی جو عرب والے لوگ ہیں وہی سمجھ سکتے تھے. اللہ کی جو ساری زبانیں، قرآن کی جو زبان وہی سمجھتے تھے. جب قرآن زمین پہ آ رہا تھا تو کیا سائیکالوجی کریٹ ہو رہی تھی. But as I said, there's so much that we have done wrong, but it started with us leaving and divorcing the language of the Quran. امام شافعی نے رحم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عربی سیکھنا واجب ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا سوال ہوگا، واجب کا سوال ہوگا، آپ عربی کیوں نہیں سیکھی آپ؟ ٹھیک ہے. ایک اور میں آپ کو فضائل کی حدیث ہے وہ سناؤں کہ جب اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کر چکے ہوں گے، دوزخ کا فیصلہ کر چکے ہوں گے، تو جنتی جو ہیں وہ جنت کی طرف چل رہے ہوں گے، دوزخی دوزخ کی طرف چل رہے ہوں گے. تو شیطان اس وقت اپنا آخری وار کرے گا اور کہے گا کہ اللہ ان کو کیوں جنت میں بھیج رہا ہے؟ ان کی تجھے پتہ ہے نا کہ انہوں نے قرآن پاک کو غلط پڑھا ہے، ان کی تجوید ہی درست نہیں تھی. یہ آخری وار ہے قرآن شیطان کا. ہماری کیا اوقات کہ ہم سمجھ بھی سکیں کہ صحابہ کون تھے. اور میں جاتے جاتے ایک فرق بتا دوں ایک عام امتی اور صحابی میں، کہ ایک سچا خواب ہے جو کہ کافی لوگوں کو آیا ہے. علماء بیان کرتے ہیں اس خواب کو. ایک شخص نے آگے خواب سنایا اپنا، اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک جیپ میں پہاڑ کی اوپر کی طرف جیپ چلاتے ہوئے لے کے جا رہا ہوں جیپ کو، اور میرے ساتھ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور پیچھے ابو بکر، عمر، عثمان والی بیٹھے. مگر جیپ کی نا جو ہے وہ بریک فیل ہو گئی، تو اس جیپ اوپر جانے کی بجائے اس نے روکنے کی کوشش کی تو جیپ پیچھے کی طرف آنا شروع ہو گئی. وہ شخص کہتا ہے کہ میں پھر اسی وقت نکلا اور میں پتھر ڈھونڈنے کے لیے گیا کہ میں پتھر سے ٹائر کو نیچے پتھر رکھ دوں. وہ پتھر کہتا میں نے ڈھونڈا اور پتھر لے کے آیا اور جیپ کے ٹائر کے نیچے رکھنے لگا تو دیکھا کہ ہر ٹائر کے نیچے ایک ایک صحابی نے اپنا سر رکھا ہوا. صحابی کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی کسی اور طریقے سے دیکھتے ہیں. ہم لوگ کسی اور ہی دنیا میں رہتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کو بھی کسی اور ہی نظر سے دیکھتے ہیں. ہماری نیت میں مسئلہ نہیں ہے، ہماری سائیکالوجی میں مسئلہ ہے. اور یہ سائیکالوجی کا بہت بڑا اثر زبان سے ہوتا ہے. وہ زبان جس میں اللہ تعالیٰ نے کلام کیا وہی نہیں ہم نے سمجھی تو ہمیں کیا سمجھ آنی کہ اللہ تعالیٰ اصل میں کیا کہنا چاہتے ہیں.
So it's a big problem. It's a big problem. Instead of me putting my head under the tire of the Jeep, I'll also look for the closest stone کہ میں اپنی نیت سے تو میں بہترین عمل نہیں کر رہا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حفاظت کا. مگر صحابہ کس طریقے سے دنیا کو دیکھتے تھے, نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے, انہوں نے اس وقت کیا کر, یہ خواب کی اتنی بڑی ویلیو ہے نا میرے آگے, بیکاز دس از دا ڈفرنس بٹوین دا ورلڈ ویو, اٹس کالڈ دا یونیورسل ویو. کائنات کو کیسے دیکھتے تھے وہ, اور یہ سچا خواب اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ بہت کرسپ طریقے سے بتاتا ہے کہ ہمارے اور اس وقت کے صحابی میں فرق کیا تھا, اس وقت کے اسلام میں کیا فرق تھا اور آج کل کے اسلام میں کیا فرق ہے. سو انڈرسٹینڈ ہاؤ بگ دس بک, اللہ نے جو کتاب ہمیں دے دی ہے اس کو سمجھیے اور اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں. عربی سیکھیں, عربی سکھائیں. عربی کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے صحابی کے اس سائیکالوجی تک پہنچنے کا.